اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ اچھا یہی سوال میں اگر آپ سے بھی کر لوں تو مفلس کے بارے میں تو لوگ ہی کہتے ہیں وہی مفلس ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے. تو صحابہ کرام نے بھی یہ جواب دیا، حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ وہ بندہ جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، اس میں روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوگا، صدقہ خیرات بھی ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا. اب یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تو انصاف دینے والا ہے نا، یا اللہ ہمارا اس سے انصاف دلا، اس نے ہمارا دل دکھایا، گالی دی، غیبت کی، پیسے لیے، مال دبا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کے روزے اس کو دے دیے جائیں. ایک بندہ روزے لے جائے گا، ایک بندہ نمازیں لے جائے گا، ایک بندہ صدقے لے جائے گا، ایک بندہ حج لے جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ باقی رہیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حالانکہ نیکیاں پہاڑ جتنی لے کر آیا تھا. اب چونکہ لوگ باقی رہ گئے، اب ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اب ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر ڈالے جائیں گے، کیونکہ اللہ تو انصاف فرمانے والا، نیکیاں تھی نہیں. اب کہا جائے گا اس کے گناہ اس کے سر ڈالو، اور پھر اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ہوگا مفلس. اب طے آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے کہ قیامت کے دن مفلس ہو کر اٹھنا ہے یا اللہ کا ایسا بندہ ہو کر اٹھنا ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں کہ یا اللہ یہ ہمارا عہدیدار تھا، ہم جب جاتے تھے ہماری خیر خواہی کرتا تھا، ہم سے محبت سے ملتا تھا، مظلوموں کے کام آتا تھا، ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا. ایسے اگر آپ بن گئے تو یقین کریں شاید دنیا میں بڑی ترقی نہ ملے مگر جنت میں آپ کے لیے وہ محلات تیار ہوں گے. میرے رب کی رحمتیں دنیا میں ایسی برسیں گی کہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے.